السلام علیکم، میں ہوں ہمدوش عدنان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام PSI پرابلم سولوشنز اینڈ امپلیمنٹیشن اونلی آن باغی ٹی وی۔ آج جو پرابلمز ہیں جن کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ بہت اہم پرابلمز ہیں اور معاشرے میں یہ ہو رہی ہیں، وہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہیں، تعلیم سے ریلیٹڈ ہیں، اور وہ پرابلمز جو ہیں وہ ہیں کیا گورنمنٹ کا بچہ، مدرسے کا بچہ اور جو پرائیویٹ سیکٹرز ہیں، پرائیویٹ سکولز ہیں، یہ ایکول ہے یا نہیں؟ کیا ہمارے معاشرے میں کوالٹی آف ایجوکیشن جو ہے وہ پرووائڈ ہو رہی ہے یا نہیں؟ کیا ہمارے معاشرے میں جو ایجوکیشن ہے وہ اسموتھ چل رہی ہے یا نہیں؟ اسموتھ ان دس سینس کہ ریسرچ بیس کام ہو رہا ہے یا نہیں؟ تو آج اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ ایک بہت اچھی پرسنالٹی موجود ہے۔ ایپیکس گروپ آف کالجز کے مالک ہیں، CEO ہیں، اور ان کے بہت سارے پروجیکٹس ہیں اور انہوں نے اپنا ایک میڈیا ہاؤس بھی بنایا ہوا ہے۔ سب سے پہلے ہم آپ کی ان سے ملاقات کراتے ہیں اور ان کو جانتے ہیں، پھر ہم اپنا پروگرام سٹارٹ کریں گے۔ کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا بڑا شکر، احسان کرم۔ سر، یہ آرڈنری رانا عدیل ممتاز صاحب کا سفر جو ہے CEO ایپیکس گروپ آف کالجز تک کیسے پہنچا؟ دیکھیے جی، سب سے پہلے تو آبویسلی اللہ پاک کے فضل کے بغیر، کرم کے بغیر کوئی انسان کچھ بھی اپنی لائف میں حاصل نہیں کر سکتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ سفر ایک ایسی چیز ہے جو جب تک ہماری زندگی ہے تب تک یہ چلتا ہی رہتا ہے۔ بالکل۔ اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ سفر ہی منزل ہے، کیونکہ جو انسان سفر میں رہتا ہے وہ منزل کی طرف بڑھتا جاتا ہے۔ تو یہ سفر تو اللہ کا شکر ہے بڑا شاندار گزرا۔ رحیمیہ خان سے میرا تعلق ہے، لاہور آیا 1996 میں، ہیلی کالج آف کامرس پنجاب یونیورسٹی۔ اچھا، وہاں سے پڑھیں؟ واو۔ یس۔ اور اس کے بعد ہوم ٹیوشنز پڑھائیں، اکیڈمی میں پڑھایا، کالج میں پڑھایا، 16 سال ایک کالج کے ساتھ رہا، پھر ایک ایکسپیرینس کیا کچھ دوستوں کے ساتھ مل کے کالج کھولنے کا، ایک پارٹنرشپ پہ کالج کھولا، بٹ انفارچونیٹلی زیادہ عرصہ نہیں چل سکا، کیونکہ وہ ادارہ تو آج بھی چل رہا ہے بٹ ہمارا پارٹنرشپ وہ بہت عرصہ نہیں چل سکا۔ اللہ رب العزت نے ایک ایپیکس گروپ آف کالجز اور پروگریسو گرامر اسکول بننا لکھا ہوا تھا، تو وہ اللہ کا شکر ہے آج سے 2.5 سال پہلے ایپیکس گروپ آف کالجز نے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ آج الحمدللہ 24 کے قریب کالجز جو ہیں وہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور مور دین 23,000 اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے، فل آف چیلنجز کل بھی تھے، آج بھی ہیں، اور جب تک زندگی ہے وہ رہیں گے۔ چیلنجز زندگی میں سے ختم نہیں ہو سکتے، وہ صرف 2 ہی صورتوں میں ختم ہو سکتے ہیں، یا آپ کی زندگی ختم ہو جائے یا آپ فائٹ بیک کرنا اور باؤنس بیک کرنا چھوڑ دیں زندگی میں، تو پھر چیلنجز ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ عقل ہوئے تو موجیں ہی موجاں، اور وہ عقل نہ ہوئے تو موجیں ہی موجاں، عقل ہوئے تو سوچیں ہی سوچیں۔ تو یہ ایک پارٹ آف دا ایگزامپل بڑی تو وہ ایک سفر چل رہا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ سر، چیلنجز سے آپ نے ابھی چیلنجز کی بات کی، ہمارے ملک کو بھی بہت سارے چیلنجز ہیں، ابھی ہم نے جو ڈسکس کیا انٹرو میں وہ ہیں۔ تو پہلا جو ہے ہمارے معاشرے میں ریسرچ نہیں ہوتی، بڑے بڑے پروجیکٹس جو ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں وداؤٹ اینی ریسرچ، وداؤٹ اینی سروے، لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر دیتی ہے گورنمنٹ بھی، پرائیویٹ سیکٹرز بھی، لیکن پرابلم جو ہے وہ وہیں کی وہیں ہے۔ تو یہ جو ریسرچ کا جو مارکیٹ میں فلا جا رہا ہے، خاص طور پر ایجوکیشن میں ریسرچ سینٹرز نہیں ہیں، اسٹوڈنٹس ویسے تو تعلیم لینے جاتے ہیں، آپ تو ایک بہت پرسنالٹی ہیں، 16 سال سے آپ کام کریں، تو یہ ریسرچ کا جو گیپ ہے یہ کیسے صحیح ہوگا اسٹوڈنٹس میں؟ دیکھیں، ویسے تو میں 21 سال سے کام کر رہا ہوں، 16 سال تو ایک ہی دائرے سے گزرے۔ اچھا خیر، جہاں تک دیکھیں بات ہے، آپ جو بات ابھی شیئر کر رہے ہیں، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ قوموں کی زندگیوں میں نا کچھ ٹرینڈز اور کچھ آپ سمجھ لیں کہ سوچنے کا انداز ایک ڈیولپ ہونا شروع ہوتا۔ انفارچونیٹلی ہمارے اندر جو تحقیق ہے، ہم تو ایک بڑی سے بڑی خبر کی تحقیق نہیں کرتے، تو نئی تحقیق کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ ہمیں اگر کہیں سے کوئی خبر ملتی ہے، ہم منو اس پہ یقین کرتے ہیں، اور نہ صرف یقین کر لیتے ہیں بلکہ اس خبر کو پھیلانے کا بھی باعث بن جاتے ہیں۔ ایون یہ ابھی ہم نے ریسنٹلی کل جو واقعہ ہم نے دیکھا سیالکوٹ میں جو ہوا، وہ اس بات کی اتنی بڑی دلالت ہے اس بات کی کہ ہم نے بغیر ریسرچ کیے ایک جان جو تھی اس کا ہم نے جو ہے اس کو ہم نے ختم کر دیا، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس طرح سے جان ختم کر کے شاید ہم اپنے دین کی، اپنے مذہب کی، اپنے ملک کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو ریسرچ کی ہمارے ہاں بہت زیادہ فقدان ہے، ہمارے مائنڈ سیٹ میں ہی اس کی بہت کمی ہے۔ ہمیں کوئی یہ کہا کہ خبر سناتا ہے، ہم اس پہ یقین کرتے ہیں، اور پھر نہ صرف یقین کرتے ہیں، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ اور ہر جگہ پہ ہم اس خبر کو بغیر تصدیق کی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی خبر آتی ہے، اللہ پاک ہمیں بے شمار فرمائے،
اگر تمہارے پاس کوئی خبر آتی ہے تو پہلے اس کی تسلی کر لو نا، اس خبر کو اگلے بندے تک پہنچانے کے لیے تصدیق کر لو. تو وہ تو بیسک ریکوائرمنٹ ہے، ریسرچ تو ہی ہے وہ. ہاں تو ہم تو وہ بیسک ریکوائرمنٹ جو ہے انفارچونیٹلی اس وقت پوری نہیں کر پا رہے، کیونکہ انسان کے اندر جو سب سے بڑی جو اللہ پاک نے خوبی حالانکہ رکھی ہے، بٹ ہم نے بھی دا پیسج آف ٹائم اس کو یوز نہیں کیا اور اس کا ہم نے نقصان اٹھایا، وہ تحقیق ہے، وہ بالکل. غور کرنا. مطلب اسی لیے بہت سارے بزرگوں کے ہم نے یہ فرمان سن رکھے ہیں کہ آپ کی سینکڑوں سال کی عبادت سے بہتر جو ہے وہ چند لمحوں کا غور کر لینا. ربوبیت پر یقین تب آئے گا جب تحقیق ہوگی، جب ہم یہ دیکھیں گے کہ میرے دائیں بائیں میں اتنا سب ہو رہا ہے، اتنی بڑی دنیا ایک بنی ہوئی ہے، اتنی بڑی یونیورس بنی ہوئی ہے. تو یہ تو ہمارے مذہب کا جو پہلا جو آپ سمجھ لیں قدم ہے وہ اقرا سے شروع ہو رہا ہے، اور اقرا جو ہے وہ ہمیں لیڈ کرتا ہے ٹورڈز ریسرچ. تو انفارچونیٹلی ہم اپنی ان پریکٹسز کے اندر ہمارے ہاں فقدان ہے، اور جب تک یہ ریسرچ کلچر ہمارے اندر ڈیولپ نہیں ہوگا، ہمارے اندر رائے عامہ نہیں پیدا ہوگا، ہمارے اندر جو ہے وہ نئی سے نئی چیز کی جستجو، نئی سے نئی بات کی جو تلاش ہے وہ ہمارے اندر نہیں پیدا ہوگی. اور انسان کی جو سب سے بڑی خوبی ہونی چاہیے وہ تلاش ہے، تلاش ہے. وہ سچ کی تلاش ہے، وہ بہتری کی تلاش ہے. تو یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور نہ صرف وہ ہماری سوچوں میں ہے، وہ یونیورسٹیز میں ہے، وہ بے بہا. مطلب آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی بات کر لیں، ایون ہمارے یہاں میں چند دن پہلے ایک جگہ سے گزر رہا تھا تو وہاں میں نے ایک شاپنگ مال نیا بنتے دیکھا، تو میرے ذہن میں فوری طور پہ یہ خیال آیا کہ یار اس شاپنگ مال میں تو ایک دن میں ہزاروں گاڑیوں کا اس روڈ سے ان آؤٹ ہوگا. تو میں حیران ہوں کہ جنہوں نے بھی اس شاپنگ مال کو پرمیشن دی ہے انہوں نے اس بات کی ریسرچ ہی نہیں کی کہ یہاں کیسے گاڑیاں ان آؤٹ ہوں گی اور ٹریفک کا کیسے مینیج ہوگا. سر یہ جو آپ نے ابھی بات کی ہے نا، ہمارا ایک پچھلا انٹرویو تھا وہ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ تھا، تو انہوں نے اس میں بھی ایک چیز یہ کوٹ کی گئی کہ جو کچھ ایسے کنسٹرکشن کے پروجیکٹس یہاں پہ ہو رہے ہیں لیکن وہ اب کے لیے ہیں، لیکن اگر ہم بات کریں نا اتنے ڈالرز ہیں، 10 سال بعد اس پروجیکٹ میں کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو رینوویٹ کر کے فار دا نیکسٹ ڈیکیڈز آف ایئر ہم وہ کر سکیں. تو یہ چیز نہیں دیکھی جاتی. لیکن آپ کے جو کوٹس ہیں بہت اچھے ہیں. جیسے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کریں، انہوں نے اپنے رب کو خود ہی ڈھونڈا اور ریسرچ کی، تو یہ ایک بنیادی جو کانسیپٹ ہے یہ وہ ہے. اب ہمارے پاس جو دوسری پرابلم ہے سر وہ یہ ہے کہ کوالٹی آف ایجوکیشن نہیں. مثال کے طور پر آج بھی بچے گورنمنٹ اسکول کے، میں نے دیکھے بہت سارے بچے، مدرسوں کے بھی بچے فلوپی ڈسک کو پڑھ رہے ہیں، اور یہ شاید آپ کے دور میں تھی یا میرے ٹائم جب میں بہت چھوٹا تھا تب یہ ختم ہو رہا تھا اس کا دور. تو یہ جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے، کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم پرانی چیزوں کو اسٹڈی کریں؟ اب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا دور ہے، تو آپ اس میں بتائیں کہ کیا پرابلم واقعی ہے، اور اگر یہ ہے تو اس کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، جہاں تک تو بات ہے نا فلوپی ڈسک کی، شاید ہمارا جو ہے وہ ایجوکیشن سسٹم یہ چاہتا ہو کہ بچوں کو تاریخ بھی پڑھانی چاہیے نا، یہ تو تاریخ کا حصہ ہے کہ فلوپی ڈسک جو ہے وہ ہمارے سلیبس میں آج کی تاریخ میں بھی لیکن سر معذرت موجود ہے. نہیں جسٹ آئی ایم جوکنگ، آئی نو دیٹ. بٹ دیکھیں جہاں تک آپ بات کریں نا کوالٹی ایجوکیشن کی، کوالٹی کے لیے پہلے آپ کو سٹینڈرڈز ڈیولپ کرنے پڑیں گے نا. وہ سٹینڈرڈز کہاں ہیں؟ اور وہ سٹینڈرڈز جو آپ ڈیولپ کریں گے، آخر آپ کہتے ہیں نا کہ یہ اچھی کوالٹی ہے، یہ بری کوالٹی ہے. اچھی اور بری کوالٹی کے درمیان جو بات اس کو ڈسٹنگوش کرتی ہے وہ سٹینڈرڈز ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ کوالٹی ایجوکیشن کی بات کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس تو ابھی وہ اس طرح سے سٹینڈرڈز موجود نہیں ہیں. سٹینڈرڈز کس کی بنیاد پہ ہوتے ہیں؟ بالکل. آپ فار ایگزامپل آپ یورپین کسی کنٹری کے لیے کچھ فیبرک ڈیولپ کر رہے ہیں، اور ایک آپ گلف سائڈ پہ کسی کنٹری کے لیے کوئی فیبرک ڈیولپ کر رہے ہیں، تو آپ کو وہ ڈیولپ کرنے سے پہلے یہ سوچنا پڑے گا نا کہ یہ کس ایریا میں نے اس کو سیل کرنا. ہمارے ملک کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں ایجوکیشن سے، ہمارے ملک کے بچوں کو ہم آنے والے 20-25 سالوں میں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اپنے ملک کو آنے والے 20-25 سالوں میں کہاں دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے مطابق ہمیں اپنے سٹینڈرڈز جو ہیں وہ ڈیولپ کرنا پڑیں گے. دیکھیں جہاں تک تو نئی سے نئی ریسرچ کی بات ہے، جہاں تک تو نئی سے نئی انفارمیشن کی بات ہے، نالج کی بات ہے، وہ ختم نہیں ہوگا. وہ جب سے انسان بنا ہے، پہلے دور میں 2 سال 4 سال کے بعد چیز میں امپرومنٹ آتی تھی، اب 2 ہفتے میں آ جاتی ہے، 2 مہینے میں آ جاتی ہے، 2 سال میں آ جاتی ہے.
تو ہمیں طریقہ کار سکھانا پڑے گا اپنے بچے کو کہ نئی بات سیکھنی کیسے ہے, نئی بات ڈھونڈنی کیسے ہے. تو اگر ہم طریقہ سکھانے میں کامیاب ہوں گے تو پھر ہم کہیں پہ بھی بیٹھے ہوں گے, ہم اس کو ریسرچ کر سکتے ہیں, ہم اس کو امپروو کر سکتے ہیں. تو ابھی تو بات ہے اسٹینڈرڈس بنانے کی. ہم اتنے سالوں میں یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پائے کہ ہمیں اپنے بچے کیسے چاہیے. تو سب سے پہلے ہمیں اپنے بچے ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ آج جو ہم بیج بوئیں گے وہ بیج ہمیں پھل یا سایہ اگلے 20-22 سال کے بعد دے گا. تو ہمیں آج یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا فرسٹ آف آل اسٹینڈرڈس. آپ کہہ رہے ہیں کوالٹی ایجوکیشن, تو آن وٹ بیسس؟ سر کوالٹی ایجوکیشن جو ہے یہاں پہ میرے مائنڈ میں یہ سوال آتا ہے کہ کوالٹی ایجوکیشن اور یہ اسٹینڈرڈز ہیں, یہ عام جو غریب کا بچہ ہے وہ تو نہیں اس چیز کو وہ کر سکتا اس کو. سر گورنمنٹ اسکول کے آپ حال دیکھ لیں اور پرائیویٹ اسکول بہت زیادہ ٹاپ پہ ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ مجھے ایک بات بتائیے کہ آپ جو ہمارے بڑے تھے وہ آج ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو ہے وہ بچپن میں کسی بہت بڑے پرائیویٹ اسکول میں تو نہیں پڑھا ہوا. نہیں سر, میں خود بھی گورنمنٹ اسکول سے پڑھا پھر ہوں, لیکن سر میں نے جو حالات وہاں کے دیکھے ہیں, یا شاید میرے اسکول سے لٹرلی کوئی بھی بندہ مطلب میڈیا میں نہیں آیا, کوئی بھی نہیں آیا, جو شاید مجھے اللہ پاک نے جو ہے سوچنے کی صلاحیت دی ہے. تو سر میں وہاں دیکھتا ہوں کہ وہاں پر جو ہے ابھی بھی ان کے مائنڈ سیٹ بہت پیچھے. نہیں دیکھیں, میں ایک بات بتاؤں آپ کو, ایز نیشن مائنڈ سیٹ پیچھے. آپ مجھے پرائیویٹ اسکولس کے کوئی بہت بڑے پروڈکٹس بتا دیں, گنتی کے نہیں ہوں گے, آپ کی انگلیاں زیادہ ہوں گی اور ان کے نام آپ کے پاس کم ہوں گے. میں اس بنیاد پہ اس کو ڈسٹنگوش نہیں کرتا. اچھا, میں اس بنیاد پر یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں سب سے پہلے جو ہے وہ یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمیں آنے والے سالوں میں اپنا بچہ چاہیے کیسا. اس کی بنیاد پر سٹینڈرڈز بنیں گے نا. جب وہ سٹینڈرڈز بن جائیں گے تو پھر آپ گورنمنٹ اسکول میں بھی اس کو کسی حد تک اپلائی کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اور انہی سٹینڈرڈز پہ دیکھیں, آپ پرائیویٹ اسکول کے اندر ایلینز تو نہیں بنائیں گے, یا سارے پرائیویٹ اسکولس کے لوگ جو ہیں وہ ملک سے باہر تو نہیں چلے جائیں گے. آپ نے اسی پروسیس کے اندر اپنا پروڈکٹ ریڈی کرنا ہے نا. تو اس ملک کے اندر, اس پروسیس کے اندر آپ پرائیویٹ اسکول کے سارے بچے ملک سے باہر نہیں بھیج سکتے, وہ سارے اس ملک میں سرو کریں گے نا. اگر آپ نے اتنا فرق رکھا تو ان دونوں میں سے کوئی ایک ایلین ہو جائے گا آنے والے سالوں میں. تو ہمیں پہلے اپنے اسٹینڈرڈ سیٹ کرنے پڑیں گے کہ مجھے بچہ, مطلب آج ورلڈ اکنامک فورم یہ کہتا ہے کہ 2050 میں جو ہے وہ جا کے صورتحال یہ ہوگی کہ جو ہائیلی پیڈ جو لوگ ہوں گے وہ پائلٹس ہوں گے, جو اسپیس میں فلائٹ کو لے کر جا رہے ہوں گے, لے کر آ رہے ہوں گے. ہمارا بچہ جو ہے ہم اس کو اسپیس سے والے سے پڑھائی کچھ نہیں ہے. سر یہی تو میں نے آپ سے بات کی. ہاں, میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں نا. دیکھیں, جب تک ہم نے اپنے اس کے اسٹینڈرڈز نہیں ڈیولپ کریں گے, ان اسٹینڈرڈز کی بنیاد پر ہم کوالٹی ایجوکیشن کو لا سکیں گے نا. آپ یہ کہیں کہ جی ایک صحیح سب کو پڑھا دیں تو حل نہیں ہے نا. بالکل ایسا میں کہتا ہوں جی آپ نے ایک صحیح سب کو پڑھانا تو اس سے پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لینا آپ نے پڑھانا کیا ہے. اور ہم بندھے ہوئے ہیں, ہم اپنے طور پہ تو کوشش کرتے ہیں ایز انسٹیٹیوٹ کہ ہم اپنے بچوں کو ریسرچ کی عادت میں ڈالیں, ہم اپنے بچوں کو جو لرننگ کا ایک جو پروسیس ہے اس کے لیے بھی تیار کریں, اور ہم ان کو پریپیئر کریں کہ نئی سے نئی چیز کو سیکھنا کیسے اور نئی سے نئی چیز کی جستجو اپنے اندر پیدا کیسے کریں. بٹ ایگزام تو بچے نے بورڈ کا دینا ہے نا. میں یہ تو نہیں کر سکتا کہ میں بورڈ سے ہی بغاوت اختیار کر لوں اور میں باغی بن جاؤں اور میں کہوں جی میرے بچے جو ہیں وہ بورڈ کے ایگزامز ہی نہیں دیں گے. مجھے اسی پروسیس کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ کو پرفارم کرنا, اور اس طرح کے پروگرامز کے اندر اپنی بات کر کے لوگوں تک اس بات کو پہنچانے کی کوشش کرنی ہے کہ یار یہ وہ لوپ ہولز ہیں, یہ وہ ایریا آف امپرومنٹ ہیں جس پہ گورنمنٹ کو کام کرنے کی ضرورت ہے, جس پہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو کام کرنے کی ضرورت ہے. بالکل سر, یہ جو ابھی ہم نے پرابلمس ڈسکس کی, اب ہم انہی پرابلمس کو سولوشنس کی پرسپیکٹیو سے دیکھتے ہیں. تو سر ابھی تک گورنمنٹ نے یا پرائیویٹ سیکٹرز نے بہت سارے سیشنز کروائے, ہمیں نظر بھی آئے, تعلیم کو عام کرو, تعلیم حاصل کرو, بہت سارے بینرز آئے, لیکن ابھی بھی بہت سارے ایسے معاملات ہیں جہاں پر تعلیم بھی نہیں پہنچی. اور اب ریسرچ کا ہمارا کوشچن تھا, ریسرچ سر گورنمنٹ نے ریسرچ سینٹرز نہیں بنائے, اگر ہوں گے تو بہت شاید یہ چغتائی لاہور لیب یا اس ٹائپ کی, یہ بھی پرائیویٹ ہی ہیں, یا گورنمنٹ کی جو ٹیسٹ سینٹرز ہیں چند ایک ہی ہیں, لیکن وہ اس اسپیسیفک فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے, ناٹ ورلڈ وائڈ, ناٹ نیشن وائڈ, کہ وہاں پہ کوئی بھی طالب علم جائے اور ریسرچ کرے, اور ریسرچ کی جو ہے کوالٹی ریسرچ ہو. کوالٹی تو ابھی دور کی بات ہے, ہم بیسک پہ بھی نہیں آئے. تو سر آپ یہ بتاتے ہیں کہ گورنمنٹ نے آیا یہ کام کیے ہیں ریسرچ کے یا نہیں, اور پرائیویٹ نے بھی؟ مجھے کوئی بہت بڑی ڈیولپمنٹس نظر نہیں آ رہی, بٹ نئی یونیورسٹیز کھل رہی ہیں, ریکوائرمنٹ ہے. بچے جو ہیں وہ
میرٹ کی وجہ سے بہت سارے بچے ایسے ہیں جو پڑھ سکتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر کے اندر فیسیں کچھ زیادہ ہیں, وہ ہمارے بچے افورڈ نہیں کرتے. تو یونیورسٹیز تو کھل رہی ہیں, یہ تو ایک اچھی خوشائن بات ہے. ہاں جہاں تک ہماری ایکسپیکٹیشنز تھی اس گورنمنٹ سے, اس سرکار سے, وہ نہیں پوری ہوئی. وہ نہیں مطلب بڑی میری ایکسپیکٹیشنز تھیں کہ یہ گورنمنٹ آئے گی تو یہ کچھ اور نہیں کرے گی, کیونکہ دیکھیں صرف اس وجہ سے نہیں کہ میں ایجوکیشن سے میرا تعلق ہے, میں ہر پلیٹ فارم پہ یہ بات کرتا ہوں کہ جب بھی اس ملک میں انقلاب آئے گا کوئی سیاسی جماعت نہیں لے کر آئے گی, نہ عمران خان لے کر آئے گا, نہ ہی نواز شریف لے کر آئے گا. جب بھی انقلاب آئے گا وہ تعلیمی اداروں سے آئے گا. انقلاب سوچ کا نام ہے, انقلاب جو ہے وہ مار دھاڑ کا نام نہیں ہے, انقلاب رائے عامہ کا نام ہے. کیونکہ آپ جیسا سوچتے ہیں نا ویسا آپ بولتے ہیں اور وہی آپ کرتے ہیں, اور الٹیمیٹلی وہی آپ کا ڈیسٹنی بنتا ہے اور وہی ایز نیشن آپ کا کریکٹر بنتا. تو ویسا تو کچھ بھی نہیں ہوا آنیسٹلی اسپیکنگ. اور ہاں چھوٹا موٹا سننے میں آتا رہتا ہے کہ فلاں یونیورسٹی نئی یونیورسٹیز بن رہی ہیں, خوشائن بات ہے. لیکن اگر وہ دیکھیں دنیا میں یونیورسٹی کا کام کیا ہوتا ہے, دنیا میں یونیورسٹی کا کام ہوتا ہے نیا نالج بھی ڈیولپ کرنا, کہ سم تھنگ نیو. پرانے کو پڑھنا اور پڑھ کے کچھ اس میں سے نیو لے کر آنا ہے, کوئی ایک نئی تھیوری لے کر آنی ہے, کوئی ایک نئی سوچ لے کر آنی ہے. آئنسٹائن بننا ہے. مطلب دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی آپ کہہ لیں اس میں نہیں, ایک تو ایگزامپل دیے میں نے آپ کو, ہاں کریٹ کرنا, انوویٹ کرنا ہے, کریٹ کرنا ہے. تو یونیورسٹیز صرف CGPAs دے رہی ہیں, ٹھیک ہے نا, تو نیا وہ کچھ کریٹ نہیں کر پا رہی. اس کی وجہ جو ہے وہ ہمارا سسٹم بھی ہے, لیکن حالانکہ یونیورسٹیز کے پاس کشن ہے, یونیورسٹیز کے اوپر ایسی بائنڈنگ نہیں ہے کہ ATC کہے کہ آپ نے یہی پڑھانا ہے, یہ نہیں پڑھانا. اچھا, اس میں ہاں مطلب اس میں جو بھی آپ سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں اس کے اندر آپ کے پاس مطلب ایک وائڈ رینج موجود ہے کہ آپ کچھ نیا پڑھا سکتے ہیں, کچھ بہتر کر سکتے ہیں. بٹ انفارچونیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو سرکاری یونیورسٹیز ہیں, ایون پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس میں بری طرح فیل ہو رہی ہیں. وہ CGPs کے ساتھ ایک مس گائیڈڈ میزائلز کی طرح کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ دھڑا دھڑ نکالتی جا رہی ہیں, لیکن وہ ان کو ٹرینڈ کر کے ان کے اندر ایبیلٹیز ڈیولپ کر کے ان کے اندر جو ہے وہ کچھ نیا نالج وہ نہیں اس ٹائم میں ڈھونڈ لینے میں یا اگلی ارج پیدا کر کے ایک شعلہ جلا کے وہ بھیجنے میں کامیاب نہیں ہو رہی. تعلیم کا کام ہوتا ہے کہ جسٹ شعلہ جلا دینا. تعلیم کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو پورے نمبر دلانے میں ہیلپ کر رہے ہیں. تعلیم کا کام ہوتا ہے کہ آپ کے اندر ایک ارج پیدا ہو جائے, آپ کے اندر ایک جنون پیدا ہو جائے, آپ کے اندر ایک شوق پیدا ہو جائے, جو شوق آپ کو سکون نہ لینے دے. آپ آج نہیں کر سکیں گے, 2-4-6 مہینے بعد کر لیں گے, سال بعد کر لیں گے. تو انفارچونیٹلی یونیورسٹیز اس میں سکسیزفل نہیں ہو پائیں. اس میں سرکار کا بھی پورے کا پورا میں سمجھتا ہوں قصور ہے, اور یونیورسٹیز کا بھی ہے. حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ سرکار کے اینڈ سے جب یہ چیزوں کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جائے گی تو پھر جو یونیورسٹیز HEC کے انڈر کام کر رہی ہیں, گورنمنٹ آف پاکستان, گورنمنٹ آف پنجاب کے انڈر کام کر رہی ہیں, وہ مجبور ہو جائیں گی. اگر ہم ان پہ چھوڑیں گے تو فار ایگزامپل اگر 150 یونیورسٹیز ہیں تو شاید اس میں سے 2-4-5 کام کریں گی, باقی نہیں کریں گی. لیکن اگر HEC یہ کہے گا کہ اگر آپ نے اچھا ریسرچ پیپر دھڑا دھڑ چھپ رہے ہیں, ریسرچ پیپرز کو تو ہم نے مذاق ہی سمجھ لیا. بھائی ریسرچ پیپر نظر کہاں آ رہا ہے؟ آپ کا ایک ریسرچ پیپر آپ نے ڈیولپ کیا, آپ نے ایک تھیسس ڈیولپ کیا, کر لیا, مان لیا, بڑی اچھی بات ہے. آپ نے برملا بڑے شاندار طریقے سے ریسرچ پیپر پڑھ بھی لیا. اس ریسرچ پیپر نے میری زندگی میں کیا ویلیو ایڈ کی ہے؟ یہ چیز تو اگر آپ کی ریسرچ آپ کی آئیڈیالوجی میں, آپ کی لائف میں کوئی ویلیو ہی نہیں ایڈ کر رہی تو وہ تو بس ٹھیک ہے, ابھی آپ نے آ کے اچھی طرح سے بس بول دیا, لکھ لیا, تو وہ کافی نہیں ہے. تو جب تک HEC یہ بائنڈنگ ڈیولپ نہیں کرے گا, حالانکہ ریٹنگ ہوتی ہے ان کی اس پہ, آل اوور دی ورلڈ ریٹنگ ہوتی ہے. یہی پھر خوبصورت بات ہے کہ ہماری جو سرکاری یونیورسٹیز ہیں ان میں کوئی نظر ہی نہیں آتا نمبروں میں نا. تو جب تک HEC ان کو باؤنڈ نہیں کرے گا کہ بھائی آپ نے 1 سال کے اندر یہ ڈیولپمنٹس ہمیں کر کے دینی ہیں, اور جب تک ان کو مجبور نہیں کرے گا, کم از کم آپ گورنمنٹ یونیورسٹیز سے شروع کر لیں, پرائیویٹ والے پھر مجبور ہو جائیں گے آپ کو فالو کرنے. میں ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا, وہاں پہ روزنامہ پاکستان کے چیف ایڈیٹر تھے مصطفیٰ صاحب نا. انہوں نے ایک ایگزامپل دی کہ وہ ایران گئے اور انہوں نے کہا کہ
وہاں ایک خمینی یونیورسٹی ہے, شاید آپ نے بھی نام سنا ہو. تو خمینی یونیورسٹی میں نا لوگ, ایک ادھر کیمپس تھا ان کا اور ایک ادھر کیمپس تھا, تو وہ درمیان میں ایک نا روٹ تھا, وہاں سے نا ادھر سے بھی اسٹوڈنٹس بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں, ادھر سے بھی آ رہے ہیں, اور دھب دھب دھب, اینڈ وہ کہہ رہے تھے کہ شاید یہاں پہ نا کوئی پروٹیسٹ شروع ہو گیا, اور وہ شاک ہو گئے اور وہ رک گئے. تو اس کے بعد جب وہ 1 یا 1.5 منٹ کے لیے وہ بہت زیادہ رش ہوا, اس کے بعد چلے گئے. تو کسی نے یہ بتایا کہ آپ یہاں پہ یہ کیا ہوا, انہوں نے کسی سے پوچھا, تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا سارا سلسلہ یہ کہ ایک ان کی تھیوری کی کلاس ہو گئی, اب یہاں سے یہ لوگ جا رہے ہیں ریسرچ پڑھنے, اور ہر ایک بچہ 780 ٹاپکس کو کور کرتا ہے, اس کے اوپر ریسرچ کرتا ہے. حالانکہ ایران کوئی, میں نہیں کہوں گا کتنا ڈیولپ کنٹری ہے, ہمارے جیسا یہ کم ہوگا یا زیادہ ہوگا, تو لیکن یہ ہے کہ جو ریسرچ وہاں پہ پڑھائی جاتی ہے یہ بہت پرفیکٹ ریسرچ ہے. ہماری جو یہ, خیر سر ہم جو ہے اس کو امپلیمنٹیشنس کی طرف چلتے ہیں. تو جو ہم نے یہ جو بھی باتیں کی ہیں امپلیمنٹیشنس کے اوپر, پرابلمس کو ڈسکس کیا, اب ہم اس کو جو ہے نا امپلیمنٹیشنس کے اوپر لے کے چلتے ہیں. تو سر یہ ریسرچ جو ہے اس کو امپلیمنٹ کس طرح سے کیا جائے؟ دیکھیں, امپلیمنٹیشن کے لیے نا پہلے ایکسیپٹنس ضروری ہوتا ہے. آپ اگر بیماری کو بیماری ہی نہیں سمجھ رہے اور آپ کو ایک چلتا پھرتا ڈاکٹر مل جائے اور وہ ڈاکٹر جتنا مرضی تگڑا پریسکرپشن آپ کو لکھ دے, آپ یقین ہی نہیں کر رہے کہ آپ کے اندر یہ بیماری ہے, تو آپ دوائی نہیں کھائیں گے. تو امپلیمنٹیشن کے لیے سب سے پہلا جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آج ہمیں اس پرابلم کو, اس چیلنج کو ایز نیشن ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں جو نئی سوچ, نئی ڈیولپمنٹس جو لے کر آنی ہے, ہم اس میں بہت پیچھے رہ رہے ہیں. ایز گورنمنٹ بھی اس کو ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے, ایز یونیورسٹیز اس کو ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور سمیت میرے ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ چلانے والے کو بھی اس بات کو ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایکسیپٹنس جب ہو جاتی ہے تو سلیوشن مل جاتا ہے. سلیوشن مل جاتا ہے تو وہ آپ سے نہ ہو سکے, آپ کی آنے والی نسلیں, آپ کے رائٹ لیفٹ کا کوئی نہ کوئی اس کو امپلیمنٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتا. جہاں تک اس کی امپلیمنٹیشن کی بات ہے, دیکھیں ہم یہ ویٹ نہیں کر سکتے کہ گورنمنٹ کو آئے گی اور پھر اس کو بہتر کرے گی. ہمارے اوپر انسان ہونے کے ناطے انسانیت کا بھی قرض ہے, پاکستانی ہونے کے ناطے پاکستان کا بھی قرض ہے, مسلمان ہونے کے ناطے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قرض ہے. ہمیں اپنے حصے کا کام شروع کرنا پڑے گا. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ فوکس آن دوز ریسورسز وچ یو ہیو, جو ہے اس کو آپ پہلے اس پہ کام کیجیے, پھر دائیں بائیں شور ڈالیے. آپ کو بالکل آج وہ چینلز والے پروگرامز کی طرح بیہیو نہیں کرنا کہ نواز شریف نے یہ کیا تھا, عمران خان نے یہ کیا تھا, زرداری صاحب نے یہ کیا تھا. نو بھائی, امپورٹنٹ ہے کہ میں نے کیا کیا اور میں نے کیا کیا تھا. تو 2 اینگلز ہیں اس کے. ایک گورنمنٹ لیول پہ اس کی امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. گورنمنٹ لیول پہ امپلیمنٹیشن کس طرح ہو سکتا ہے, کیسے ہو سکتا ہے, اس پہ آلموسٹ تھوڑی دیر پہلے میں آلریڈی آپ سے بات کر چکا ہوں کہ دیکھنا پڑے گا کہ اگلے 20 سال میں 25 سال میں ہمیں کیسے بچے اپنے اس ملک میں ورکنگ سپیس کے اندر, اس ملک کے اندر جو لوگ لیڈ کر رہے ہوں گے اس ملک کو, وہ ہمیں آئندہ آنے والے 20-25 سال میں کیسے چاہیے. تو وہ تو ایک اینگل ہے. دوسرا جو امپورٹنٹ اینگل ہے جو میرے آپ کے بس میں ہے, میں سمجھتا ہوں ہمیں اس پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے. ہمیں اپنے گھروں میں تحقیق کا جو ایک سوچ ہے, طریقہ کار ہے, اپنے بچوں کے اندر ڈیولپ کرنی چاہیے کہ بیٹے اگر کوئی آپ کو خبر ملتی ہے تو وہ اس کی تحقیق کرنی ہے پہلے. آپ اگر کوئی بات کرنے جا رہے ہیں, کوئی بات کلیم کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ گریجولی جب یہ سوچ ڈیولپ ہوگی نا کہ کوئی بھی بات سنی سنائی آگے نہیں کرنی جب تک اس کی تحقیق نہیں ہو جاتی. آج فیس بک کھولیں, ایسی ایسی باتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہیں, ایسی ایسی احادیث منسوب ہیں, کہ وہ ایسی ایسی باتیں علامہ اقبال سے منسوب ہیں کہ وہ عقل جو ہے نا وہ کم از کم میری تو سم ٹائم تسلیم نہیں کر رہی ہوتی. بٹ وہ اور وہ لوگ بغیر دیکھے سوچے سمجھے اس کو ان براڈر پرسپیکٹو سمجھے بغیر اس کو شیئر کر لیتے ہیں اور اس کو ری فارورڈ کر لیتے ہیں. تو ہمیں اپنے بچوں کے اندر, اپنی سوسائٹی میں, اپنے رائٹ لیفٹ میں, اور خود سب سے پہلے اپنے اوپر, جب کبھی ہمیں ایک کان سے بات سنیں تو پھر اس کو تھوڑی دیر کے لیے یہاں پروسیس کریں, اور پھر پروسیس کرنے کے بعد ہم اس کو آگے پہنچائیں. تو جب یہ سوچ گھروں میں ڈیولپ ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ایک ریسرچ کا کلچر جو ہے وہ ہمیں ڈیولپ کرنے میں ہیلپ ملے گا. اسکولز لیول سے ہمیں اس بات کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا, کالج لیول پہ اس کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا, اور فائنلی جو پروڈکٹ ریفائن ہو کے نکلے گا وہ یونیورسٹیز کے اندر نکلے گا. تعلیمی اداروں کی یہ بھاری ذمہ داری ہے. ایز ہیومن بینگ, ایز پاکستانی بھی یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو اس کا امپلیمنٹیشن اپنی ذات سے ہمیں شروع کرنا چاہیے. پڑھیں گے, سنیں گے, آبزرو کریں گے تو ریسرچ ہوگی.
سنا ہی کچھ نہیں، پڑھا ہی کچھ نہیں، آبزرو ہی کچھ نہیں کیا تو ریسرچ نہیں ہوگی. تو وہ جو اقرا جو ہمارے لیے پہلا سبق تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، ہمیں اس سے اپنے امپلیمنٹیشن کا آغاز کرنا پڑے گا. سر دوسری جو چیز ہے، بات آپ نے بالکل صحیح کہ ایون دیٹ جو میں کر سکا وہ میں ضرور کروں گا. آپ نے یہ جو بات کوٹ کی اس کے اوپر میں امپلیمنٹ کروں گا، کیونکہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ امپلیمنٹیشنس کے اوپر ہی ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ شو تک ہی محدود نہیں ہوگا. جب میں یہاں سے باہر جاؤں گا تو کلوز کر کے تو پھر ضرور اس کے اوپر سوچوں گا اور ورکنگ کروں گا. دوسری چیز سر امپلیمنٹیشنس کے اوپر یہ آتی ہے کہ ہم اسموتھلی نہیں چل رہے اپنی ایجوکیشن میں. اور جو اب ہم نے بات کی تھی یہ مدرسے کا بچہ، اس کا بچہ ایکول نہیں ہے، گورنمنٹ کا بچہ ایکول نہیں ہے، تو اس کو کس طرح سے امپلیمنٹیشن کو کہ امپلیمنٹ کیا جائے. صرف سیشنز ہی حد تک نہیں ہم رہ سکتے. سیشنز کرا لیے، کہیں سیمینار کرا لیا، کہیں ہم نے کوئی ورک شاپ کرا لی، اس سے تو حل نہیں نکلتا نا. اور یہ تو کافی عرصے سے ہو رہے ہیں. 5 سال پہلے میں نے ایک سیشن دیکھا تھا، ہو رہا تھا، لیکن اب موجودہ دور میں امپلیمنٹ کس طرح سے کیا ہے؟ دیکھیں یہ نا بنیاد میں پرابلم ہے. آپ یہ سوال جو آج آپ نے کیا، اس سے پہلے کئی انٹرویوز میں مجھ سے یہ سوال ہو چکا ہوا ہے. بات یہ ہے کہ کیا آپ کی جو بائفرکیشن ہے وہ صرف ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں ہے؟ نو بھائی، آپ کی تو پوری کی پوری سوسائٹی بائفرکیٹ ہے. آپ کی سوسائٹی کے اندر جو ہے نا آپ نے وہ سیگمنٹس بنائے ہوئے ہیں، یہ لوور مڈل کلاس ہے، یہ بالکل لوور کلاس ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے. ایک ہی ٹرین سفر کر رہی ہوتی ہے، اسی ٹرین کے اندر ایک بوگی ایسی ہوتی ہے جس میں لاہور سے کراچی جانے والے کہ شاید ہیئر اسٹائل بھی خراب نہیں ہوتا، اور اسی ٹرین کے اندر ایک بوگی ایسی ہوتی ہے جب وہ لاہور سے کراچی پہنچتا تو وہ بھوت بن گیا ہوتا ہے، مٹی کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے، مسائل کی وجہ سے. تو آپ نے تو اتنی زیادہ اس کی سیگمنٹیشن آلریڈی کی ہوئی ہیں. وہی سیگمنٹیشن سے ڈیولپ ہو کے ہمیں گورنمنٹ سکولز کے اندر پرائیویٹ سستا سکول، پرائیویٹ مہنگا سکول، بہت مہنگا سکول، اور پھر مدرسے ہمیں اس میں نظر آ رہے ہیں. مدرسوں میں آج آپ دیکھیے کہ آج مدرسے جو ہیں وہ چھوٹے شہروں میں، قصبوں میں بہت زیادہ بھرے ہوئے ہیں. اس کی وجہ ہے ہمارے ہاں جو ایک غربت ہے گاؤں میں، چھوٹے قصبوں میں، یہ اس کی بہت بڑی وجہ ہے. والدین کے جو ہے ان کے گھر میں کھانے والے بہت زیادہ ہیں، کمانے والا ایک ہے. تو اگر ایک کمانے والا ہوگا، 10 کھانے والے ہوں گے تو یہی پوزیشن ہوگی. ہمیں اپنے بچوں کو اس بات کے لیے تیار کرنا ہے. کیوں نہ وہ بچہ 20 سال کی عمر میں کمانا شروع کرے، کیوں نہ وہ 16 سال کی 18 سال کی عمر میں کمانا شروع کرے. یہ ایک عجیب ہم نے سوچ اپنے اندر ڈیولپ کر لی ہے کہ جب بڑا ہوگا، جب سب پڑھ لے گا تو کمانا شروع کرے گا. یہ چیز آپ نے بڑی اچھی تو یہ جو پوائنٹ ہے کہ یہ بائفرکیشن جو ہے وہ سوسائٹی میں آ گئی ہے، اور وہ اس سوسائٹی کے اندر آنے کی وجہ سے ہمیں مختلف ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں نظر آ رہی ہے. جب آپ ایک سرکل ڈیسائیڈ کر لیں گے نا کہ اس ملک کا ہر بچہ، وہ بھلے مدرسے میں پڑھتا ہے، اب ہو کیا رہا ہے، مدرسے والے ایک سائڈ پر پیک پہ پڑھا رہے ہیں، پرائیویٹ سکولز، گورنمنٹ سکولز اور دوسرے وہ ایک سائڈ پہ پیک پہ پڑھا رہے ہیں. اس کو بیلنس کرنا پڑے گا. جب یہ آپ دونوں کو بیلنس کریں گے اور آپ ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ ہمارے 4 سال کی عمر سے لے کر جو 10 سال کی عمر تک کا بچہ ہے وہ جہاں مرضی پڑھے، اس کو یہ باتیں پتہ ہونی چاہیے اور کرنی آنی چاہیے. 10 سال سے اتنی ایج تک کا جو بچہ ہے اس کے اندر یہ خوبیاں ہونی چاہیے، اس سے اوپر والے میں یہ خوبی، تو پھر وہ مدرسے میں پڑھے جہاں مرضی پڑھے. آپ کو مدرسے میں پڑھنے سے تو نہیں روکنا چاہیے نا. مدرسے آپ بند نہیں کر سکتے. مدرسے آپ بند کر دیں گے تو ہمیں اس دین کو آنے والی نسلوں کو سمجھائے گا کون نا. تو آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے. کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس کے استعمال میں 19-20 ہو سکتی ہے. اس پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کر کے آپ اس کو سالو کرنا، نہ کہ آپ نے اس کو ایلیمینیٹ ہی کر دینا. تو یہ کچھ باتیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے طور پہ بھی ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، اور گورنمنٹ لیول پہ بہت زیادہ ضرورت ہے اس بات کی. بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا ٹائم دیا. اور یہ جو ساری ڈسکشن ہوئی ہے، میرا جو اینگل یہ کہتا ہے آپ تمام لوگوں سے کہ سب سے پہلے جو ہے نا ہم گھروں میں ہی ریسرچ کر لیں. لیٹ سپوز اگر ہم اپنے گھروں سے ہی ریسرچ سٹارٹ کرتے ہیں تو ہر بندے کو اس کے گھر کا پتہ لگنا شروع ہو جائے گا، اور وہ کولیکٹیولی ایک پرابلم آئیڈینٹیفائی ہو کر تو آپ کہیں نہ کہیں گورنمنٹ بھی اس کو امپلیمنٹ ضرور کرے گی. ہاں مسائل ضرور ہوتے ہیں، کوئی بھی انسان سال یا 2 سال میں اسٹیبل نہیں ہوتا. ایون دیٹ ہم لوگ بھی نہیں، کوئی بھی نہیں. آپ بھی کوئی سال 1.5 سال میں نہیں، آپ بتا رہے ہیں 21 سال لگے، تو یہ ٹائم ضرور آتا ہے. لیکن اگر ہم نہیں اسٹیبل ہو سکتے، ہم کوئی سوچ ڈیولپ کر جائیں یا کوئی ایسی چیز ڈیولپ کر جائیں جس سے ہمارے جو آنے والی نسل ہے وہ سنور جائے. اور دوسری بات یہ کہ جب اللہ پاک نے
ایک میں نے مووی دیکھی تھی پی کے, اس میں یہ تھا کہ ٹھپا کدھر ہے بتاؤ, تو اس میں کوئی ٹھپا والی بات تو تھی نہیں, کون ہندو کون مسلمان. اس کو آپ اس چیز سے ہٹ کے اگر اپلائی کریں کہ کون غریب کون امیر, بل گیٹس یہ کہتا ہے کہ میں پیدا ہوا غریب یہ میرا قصور نہیں ہے, لیکن اگر میں مرتا غریب تو میرا قصور ہوتا. تو یہ ایک چیز ہے, اس کی سوچ بڑی تھی, تو سوچ کو بڑا رکھنا بھی بہت ضروری ہے. اگر سوچ نہیں بڑی ہوگی تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور انرجی وہ ایک بہت اچھی چیز ہوتی ہے. میرا ایک یہ موٹیو ہے کہ جو انسان مجھ پہ زیادہ کرٹیسائز کرتا ہے میں اس سے دور ہو جاتا ہوں, جو انسان مجھے زیادہ موٹیویٹ کرتا ہے میں اس سے دور ہو جاتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ ان دونوں کے درمیان میں جو ایک چیز ہوتی ہے نا, سیلف امپلیمنٹیشن. کرٹیسائز کر لیا, کر رہے ہیں, موٹیویٹ کر رہے ہیں, لیکن اب میں نے اپنے آپ کو امپلیمنٹ بھی تو کرنا ہے نا. تو امپلیمنٹیشن کے اوپر جو ہے نا ٹائم ضروری ہے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اور رانا صاحب جو ہیں میں ان کو بہت زیادہ فالو کرتا ہوں, ان سے سیکھتا ہوں, تو آپ نے مجھے جو ہے ٹائم دیا. اگر آپ کے پاس بھی کوئی جو ویڈیو جہاں تک پہنچ رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں, کوئی پرابلم ہے, کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی چیز ہے جس کو ہم آئیڈینٹیفائی کریں, تو آپ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں. میرا انسٹاگرام ہے @HamdoshAdnan عدنان, آپ مجھے انسٹاگرام پہ DM کر سکتے ہیں, اور اس پرابلم کو ہم ریسرچ کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کریں گے, اور انشاءاللہ امپلیمنٹیشنس کے اوپر بھی کام کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. باغی ٹی وی کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.